اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے کے دوسرے پاؤں سے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، قرآن مجید کی یہ جامع ترین آیت ہے جس میں اللہ کے احکامات کا تذکرہ ہے، اور اس میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ صاحب مال کے لیے مال کا حق صرف زکوٰۃ سے ادا نہیں ہوتا، دیگر حقوق بھی مال کے اوپر لازم آتے ہیں، تب اس مال کی نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ اور ان کے خوبیوں کا تذکرہ فرمایا جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر ان کا تذکرہ فرمایا کہ حقیقت میں نیکی اختیار کرنے والے لوگ یہی ہیں جو مال میں بھی اور جان میں بھی اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور اخلاق اور معاشرت کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی اللہ کے حکموں کی اتباع کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اسلام کا عادلانہ قوانین کا تذکرہ ہے، اور عادلانہ نظام کی برکت یہ ہے کہ اگر دنیا کسی خطے میں یہ رائج ہو جائے تو وہاں کے باشندوں کو امن اور سلامتی مل جائے، لیکن آج عالم دنیا اللہ کے ان عادلانہ قوانین اور اس نظام سے محروم ہے۔ آج دنیا فساد زدہ ہو چکی ہے، اور تو اور اسلامی دنیا بھی آج اسلام کے عادلانہ قوانین اور اس نظام سے محروم ہے۔ اس لیے آج اسلامی دنیا بھی فساد زدہ اور بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ لیکن نہ صرف یہ کہ مسلمان خطے ان قوانین سے محروم ہیں، بلکہ مسلمانوں کے اندر سے اس کا احساس بھی ختم ہو گیا کہ یہ اللہ نے یہ قوانین ہمارے لیے بھیجے تھے، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت نے یہ عادلانہ نظام بھیجا تھا۔ اسی اسلام کے عادلانہ نظام کا ایک قانون ہے قصاص۔ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی صاحب حیثیت اور چاہے وہ کتنا ہی جسے کہیں کہ بڑی قوم اور سردار اور قبائل کا بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن قصاص میں اس قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا اس قتل میں بظاہر ایک جان اور بھی چلی گئی ہے، مقتول بھی مر گیا، قاتل کی سزا بھی قتل ہے، لیکن اللہ کہہ رہے اس میں تمہارے لیے زندگی، اسلام کے اس قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ آئندہ قاتل 1000 بار سوچے گا کسی کی جان لیتے ہوئے، 1000 بار سوچے گا کسی کی جان جسے کہیں کہ ناجائز اور ناحق اس کو قتل کرنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ اس کے بدلے میں میری جان بھی چلی جائے گی۔ تو اس نظام پر اس قانون کی برکت ہوگی کہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ اسلام کا یہ عادلانہ نظام ہے، اسی کا ایک قانون قصاص کا ہے۔ جب وراثت کے احکامات اب تک نہیں آئے تھے تو وصیت کرنا لازم تھی، مرنے والے پر وصیت کر کے جائے، ابا کو کتنا، اماں کو کتنا، اولاد کو کتنا، بیٹی کو کتنا۔ لیکن جب اسلام کے وراثت کے قوانین آ گئے اور قرآن کی ایک طویل آیت اس کے متعلق اللہ نے اتاری اور نازل فرمائی، تو اب وصیت صرف اس درجے کی رہ گئی کہ کوئی آدمی اپنے تہائی مال میں مرنے سے پہلے وصیت کر سکتا ہے، لیکن یہ وصیت اپنے ورثاء کے لیے نہیں کر سکتا، غیر ورثاء کے لیے، چاہے غیر رشتہ دار ہوں، چاہے اللہ کے راستہ ہو، چاہے کوئی اور کسی تعمیری کام کے اندر وہ خرچ کرنا چاہتا ہو، لیکن وہ صرف تہائی مال کے اندر وصیت کر سکتا ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا یہ روزے صرف اس امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض ہوئے۔ اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تمہارے اندر احتیاط اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، کہ اس روزے میں ایک تربیت کرائی گئی کہ پیاس کی شدت ہے، پانی موجود ہے، خلوت بھی ہے، تنہائی بھی ہے، قانون کی رسائی بھی نہیں، انسان کی نظریں بھی نہیں، لیکن پھر بھی تم اس حلال چیز کو نہیں پی رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بھوک لگی ہے، خلوت ہے، تم نہیں کھا رہے، تمہاری اپنی اہلیہ ہے، زوجہ ہے، روزے کی حالت میں ہو، تم اس کے قریب نہیں جا رہے، حلال چیزوں سے بھی تمہیں روک دیا تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے کہ آئندہ 11 مہینوں میں کم از کم درجہ یہ کہ تم حرام سے بچ جائے۔
کم از کم درجہ یہ ہے کہ تم حرام سے بچ جاؤ. روزے کا مقصد یہ ہے. جس خوش نصیب کو اس روزے کی برکتیں یہ نصیب ہو جائیں تو گویا کہ اللہ اسے رمضان میں بہت کچھ دے رہا ہے. لیکن میرے عزیزو، اگر حلال چیزوں سے رکتے رہے اور روزے کی حالت کے اندر حرام کرتے رہے، آنکھوں سے حرام، زبان سے حرام، کانوں سے حرام، تو بتائیے اس کی تربیت کیسی ہوگی؟ حلال سے رک گیا لیکن حرام سے پھر بھی باز نہ آیا تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو فرمایا روزے کا مقصد ہے تمہاری تربیت ہو جائے، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، تمہارے اندر احتیاط آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے. پھر رمضان جس مہینے کے اندر یہ روزے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن مجید بھی نازل فرمایا. پھر کوئی سفر میں ہے، بیمار ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، کوئی بات نہیں، روزہ قضا کر لے اور بعد میں رمضان کی گنتی مکمل کر لے، رمضان کی گنتی مکمل فرما لے. اور پھر فرمایا اگر کوئی شخص اللہ سے فریاد کرے گا اور پورے یقین اور اعتماد سے کرے گا، اللہ اس کی فریاد ضرور سنیں گے. البتہ رمضان کی راتیں ہیں، رمضان کی راتوں میں آدمی اپنی اہلیہ کے قریب جا سکتا ہے، زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہے. ہاں، اعتکاف کی حالت کے اندر ایسا نہیں کر سکتا. اور پھر حکم آیا اللہ کے راستے میں قتال کا، جہاد کا اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا، اس کی تلقین فرمائی. پھر حج کے احکامات بتائے، عمرہ ہے، حج ہے. اور پھر جس شخص میں حج کو گیا اور وہاں کچھ چیزیں خرید بھی لی، کوئی بات نہیں، خرید سکتا ہے، لیکن مقصود حج اللہ کی رضا کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس لیے حج ہو. اور پھر حج کے اندر کوئی درجہ بندی نہیں ہے، سب کے لیے مساوات ہے. سب نے منا جانا ہے، عرفات سے لوٹنا ہے اور مشعر حرام یعنی مزدلفہ آنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے اور اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اسلام کی راہ اعتدال دنیا کے بارے میں، دنیا کے معاملے میں راہ اعتدال یہ ہے کہ اسلام دنیا سے نہیں روکتا. دنیا کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، یہ بھی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیوں کرو؟ تاکہ میری آخرت اچھی ہو جائے، تاکہ آخرت اچھی ہو جائے. عیسائیوں کی طرح نہیں کہ اگر اللہ سے تعلق بنانا ہے تو غاروں میں جانا ہوگا، جنگلوں میں جانا ہوگا اور دنیا سے دستبردار ہونا ہوگا، رہبانیت اختیار کرنی ہوگی. اسلام کا دنیا کے معاملے میں اعتدال کی تلقین ہے. انہی گلیوں سے، انہی بازاروں سے، انہی معاملات سے اور انہی بال بچوں کے اندر رہ کر بھی تم اپنی آخرت سنوار سکتے ہو اور تم اپنی آخرت بنا سکتے ہو. اس کا تذکرہ فرمایا اللہ سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی دنیا آخرت کا حصہ نہیں جن کا مقصد ہی دنیا ہے اور آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں. اس کا تذکرہ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کوئی آدمی مسجد میں آیا اور ایک پاؤں اندر داخل کیا، باقی پورا جسم اس کا باہر ہے، تو کوئی نہیں کہتا یہ مسجد میں داخل ہوا ہے. کوئی کہتا ہے یہ مسجد میں داخل ہوا ہے؟ کوئی نہیں کہتا یہ مسجد میں ایک پاؤں اندر ہے، باقی پورا حصہ باہر ہے. تو بھائی اسلام کا صرف ایک حصہ، وہ بھی عبادت کا، اور اس عبادات کے اندر بھی صرف چند نمازیں، اور ان چند نمازوں میں بھی صرف جمعہ، اور ان کے اندر بھی بس اوقات صرف عید، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. کس منہ سے یہ مسلمان ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا سراپا مسلمانی اس میں نظر آئے اور تم ظاہر باطن سے مسلمان بنو. صرف مسجد کے مسلمان نہیں بلکہ تم ہر جگہ مسلمان نظر آؤ. ادخلوا فی السلم، ایسا نہیں کہ اسلام کوئی ناقص مذہب اور دین ہے کہ کچھ کسی اور سے، کچھ کسی اور سے اور کچھ اسلام کے رسم و رواج. ایسا نہیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ زندگی ہے اور اسلام کو اختیار کرو اور جہاں بھی تم نظر آؤ تو کروڑوں میں پہچان ہو گئی یہ مسلمان ہے. جیسے سوکھا ہوا درخت ہو اور اس کی جڑیں خشک ہو جائیں اور اس کے پتے گر جائیں اور اس پر پھول بھی نہ رہے اور شاخیں بھی ختم ہو جائیں اور ایک تنا باقی رہ جائے، بتائیے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ انگور یہ کس کا ہے؟ امرود کا ہے، کنو کا ہے، موسمی کا ہے، کس چیز کا درخت ہے؟
پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، جب ایمان کی جڑیں خشک ہو جاتی ہیں نا، مسلمان بھی اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے، لگتا ہی نہیں کہ اس مسلمان کون ہے، ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے، عیسائی کون ہے، مسلمان بیٹی کون ہے اور غیروں کی بیٹی کون ہے، پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اندر کی جڑیں ایمان کی خشک ہو چکی ہیں۔ اور بھائی، اگر اندر کی جڑیں تر و تازہ ہوں تو اس کے اوپر تازگی آتی ہے، درخت پہ اس کے اوپر تو پتے آتے ہیں، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، تو لاکھوں درختوں کے اندر بھی اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ امرود کا ہے، موسمی کنو کا نہیں ہے، اس کی اپنی پہچان ہے۔ تو جب مسلمان اسلام میں پورے داخل ہوگا تو یہ لاکھوں میں بھی پہچانا جائے گا، یہ محمدی ہے، یہ محمدی ہے، اور یہ اسلام کا روحانی بیٹا ہے اور مسلمان کی امت مسلمہ کا فرد ہے، اس کی پہچان ہوگی۔ تو فرمایا ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت ظاہر ہے، اس جنت کے راستے میں کچھ آزمائشی بھی آتی ہیں، کچھ ناگواری بھی آتی ہیں، پہلوں پر بھی آئیں، یہاں تک کہ وہ کہہ بیٹھے اے اللہ تیری مدد اور نصرت کب آئے گی۔ اس راستے میں کچھ مجاہدے، کچھ مشقتیں، کچھ ناگواریاں آتی ہیں، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا حُذِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اللہ نے جنت کو کچھ ناگواریوں کے پیچھے چھپایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فریضہ جہاد کا تذکرہ فرمایا اگر تمہیں کوئی چیز ناگوار گزرے تمہیں کیا پتا، اس میں تمہارے لیے اللہ نے کتنی خیر اور بھلائی رکھی ہے۔ اور پھر زکوٰۃ نہیں دینی بلکہ صدقات اور خیرات کی بھی ترغیب ہے۔ اور پھر عورتوں کے پھر خاص طور پہ تلقین فرمائی، کسی کافر کا مسلمان کافر عورت سے، کسی مسلمان کا کسی کافر عورت سے شادی نہیں، اور کسی مسلمان عورت کا کافر مرد سے شادی نہیں، بلکہ شادی مسلمان سے ہے۔ کافروں کا زوجیت کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہو سکتا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مخصوص ایام جو عورتوں کے ہوتے ہیں، مردوں سے کہا کہ ان دنوں کے اندر عورتوں سے الگ رہو، لیکن ایسا نہیں کہ تم ان سے نفرت کرنے لگو، بلکہ تم اپنے دسترخوان پہ اور ان سے وہ جو انس کا تعلق ہے وہ قائم رکھو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کوئی مرد اگر اپنی عورت سے یہ کہہ دے کہ میں 4 مہینوں تک تیرے پاس نہیں آؤں گا تو ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا اگر کوئی تم طلاق دیتے ہو اور پھر طلاق کے بعد رجوع کر لیتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ رجوع 1 کے بعد 2 کے بعد، لیکن 3 کے بعد پھر رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر 1 اور 2 کے بعد کوئی مدتیں گزر گئی اور نکاح ختم ہو گیا اور پھر ان کا آپس میں تعلق ہو گیا اور ان کا ارادہ ہوا نکاح کرنے کا، تو پھر اس ارادے کو روکنا نہیں چاہیے اور نکاح کی پھر انہیں اجازت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن 3 طلاق کے بعد پھر اس کے بعد رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن اگر میاں بیوی کی طلاق ہو گئی تو بچوں کے حقوق کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا بچوں کے حقوق، ماں دودھ پلائے گی اور اس کا باپ اس کا خرچہ برداشت کرے گا، باپ کے ذمے خرچہ ہوگا، ماں کے ذمے دودھ پلانا ہوگا، اس کے حقوق کا خیال اسلام نے صدیوں سال پہلے کیا ہے۔ مردوں کے حقوق بھی بتائے، عورتوں کے حقوق بھی بتائے، بچوں کے حقوق بھی بتائے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا اگر تم کسی سے عدت کے اندر کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو دوران عدت اسے نکاح کا پیغام نہ بھیجو، ہاں اس کی عدت پوری ہو جائے پھر نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ بس اوقات آدمی تقدیر کرتا ہے لیکن تدبیر پر تقدیر غالب ہو جاتی ہے۔ تم راہ خدا میں نکلنے سے اس لیے گھبراتے ہو کہ جان چلی جائے گی، تو ایک قوم کا تذکرہ فرمایا جس قوم کے ہاں بیماری پھیل گئی، وبا پھیل گئی، قوم جان بچانے کے لیے دور بھاگی، اللہ کی شان جہاں نکلی اللہ نے ان پر وہیں موت طاری کر دی۔ پیغام دیا اللہ رب العزت نے کہ بس اوقات تقدیر پر تدبیر پر تقدیر غالب آ جا کرتی ہے، موت تو اللہ کے ہاں طے ہے، وہ تمہیں ہسپتالوں میں بھی آ جائے گی، سڑکوں پر بھی آ جائے گی اور گھر میں بھی آ جائے گی۔ موت کا وقت ایک طے ہے، میدانوں کے اندر اور راہ خدا میں نکلنے سے یہ موت، اس کا نام موت نہیں ہے، موت ایک وقت مقرر پر ہے۔ پھر تذکرہ فرمایا حضرت طالوت کا لشکر جو جالوت سے میدان جنگ کے لیے نکلا،
اور طالوت کا لشکر چھوٹا سا، جالوت کا لشکر بہت بڑا، لیکن اللہ کے پیغمبر بھی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے اور پیغام دیا اگر اللہ کی مدد اور نصرت ہو جائے تو چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جایا کرتی ہے، اور تھوڑے سے لوگ بہت بڑی تعداد پر غالب آ جایا کرتے ہیں۔ وہ بھی کچھ ایسا ہی کہ جالوت کو مار دیا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت دے دی، بادشاہت دے دی، اس کا تذکرہ فرمایا ایمان والے تمام رسولوں پر ایمان لے کے آتے ہیں اور کوئی فرق نہیں کرتے کہ اس پر ایمان اور اس کا انکار۔ ہاں، عیسائی اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہودی وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دشمن ہیں، محمد رسول اللہ کی بھی دشمن ہیں، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ، اس کی عظمت بھی اور محبت بھی اور ایمان بھی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی محبت میں بھی فرق نہیں ہے اور حضرت موسیٰ کی عظمت میں بھی فرق نہیں ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا کہ رائے خدا میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وقت نکل چکا ہو، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی ختم ہو جائے جہاں تمہارا خرچ کرنا پھر کام نہ آئے اور جہاں کوئی دوستی بھی کام نہ آئے۔ پھر آیت الکرسی کا تذکرہ فرمایا، اور پورے قرآن کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، اور جس کے اندر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اسلام میں زبردستی کسی کو داخل نہیں کر سکتے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کسی ہندو کے گردن پہ آپ تلوار رکھ دیں، کسی سکھ کے سر پہ پستول رکھ دیں کہ کل مسلمان ہو جاؤ، فرمایا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ لیکن ہاں، مسلمان ہونے کے بعد پھر ڈنڈا بھی ہے، پھر کوڑے بھی ہیں، پھر ہاتھ کا کاٹنا بھی ہے، پھر قصاص بھی ہے، پھر سختی ہے۔ جیسے ایک آدمی زبردستی فوج میں تو نہیں اس کو بھیجا جا سکتا، لیکن جب جائے گا تو پھر فوج کے قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر کوتاہی کرے گا تو کورٹ مارشل ہوگا، اگر کوتاہی کرے گا تو کورٹ مارشل ہوگا۔ اسلام میں زبردستی تو داخل نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب تم نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر یہ ہے اسلام کے حقوق کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا اور اسلام کی عزت اور حرمت کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا، اور اگر اس میں کوتاہی کی ہے پھر سزا ہوگی، پھر سزا ہوگی، پھر قصاص بھی ہے، پھر چور کا ہاتھ کاٹنا بھی ہے، پھر شرابی کو کوڑے بھی ہیں، پھر زانی کے لیے سنسار بھی ہیں، پھر یہ سزائیں اسلام کی ہیں۔ یہ پھر سختی ہے، یہ نہیں کہ پھر جو چاہو کرتے رہو اور کوئی کہہ دے بھی ہے اسلام میں سختی نہیں، تم نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ نہ میرے عزیزو، پھر باپ کے ذمے ہے اولاد کو تنبیہ کرے، استاد کے ذمے ہے اپنے ماتحت کی نگرانی کرے، پھر گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی چاردیواری میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ پھر ذمہ داری اور فریضہ بنتا ہے، تو پھر ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کے چند نمونے ذکر فرمائے کہ اللہ بہت بڑے ہیں اور اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا جب ایک شخص سے مکالمہ ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کا تعارف کراؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تو وہ ذات ہیں جو زندگی دیتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں موت ہے۔ تو وہ نامراد کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی آدمی بے قصور ہو اسے پھانسی پہ لٹکا دوں، اور کوئی آدمی قصوروار ہو میں اسے رہا کر دوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، یہ یوں نہیں سمجھے گا۔ فرمایا اچھا میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب وہ خاموش ہو گیا، کیا جواب بنے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ جواب ہو سکتا تھا کہ یہ میں کرتا ہوں، تمہارا اللہ کچھ اور کر دے، ہاں یہ میں کرتا ہوں، لیکن اسے ڈر اور خوف ہوا اگر یہ میں نے کہہ دیا تو کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ مغرب سے نکال دے، مشرق سے غروب کر دے، ساری دنیا کو اللہ کی ربوبیت کا پتہ چل جائے، اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا اور خاموش ہو گیا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت عزیر کا تذکرہ فرمایا۔ گزر رہے تھے، بستی اجڑی پڑی تھی، فرمایا اے اللہ تو انہیں زندہ کیسے کرے گا، تو انہیں زندہ کیسے کرے گا، زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ کہنا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس اللہ کے اپنے پیارے پر موت طاری کر دی، اور جب اٹھایا
تو پوچھا کم لبس، کہنے لگا لبس تو یومن او بعض یوم، ایک دن سویا ہوں گا، آدھا دن سویا ہوں گا۔ اللہ فرمایا نہیں، تو 1 صدی تک سویا رہا، 1 صدی تک سویا رہا۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، پھر اٹھایا اللہ نے، 1 صدی تک سلایا رکھا، موت طاری کر دی۔ فرمایا دیکھو ذرا، اپنی تمہارے پاس سواری بھی تھی نا گدھے کی شکل میں، تمہارے پاس کھانا بھی تھا، دیکھو میری قدرت، گدھا اس کی تو ہڈیاں چورا چورا ہو گئی اور کھانا جلدی خراب ہوتا ہے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، وہ کھانا ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے، کھانا ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ اللہ بڑی قدرت والے، اور بھائی اللہ آج بھی اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، آج بھی اللہ رب العزت اسی طاقت کے ساتھ ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے یقین ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، لیکن وہ کیفیت کیسی ہوگی کہ آپ کیسے زندہ کریں گے؟ فرمایا ایسا کرو، چند پرندوں کو لو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، جب وہ اچھی طریقے سے مانوس ہو جائیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور 4 مختلف پہاڑوں پہ ان کا گوشت خلط ملط کر کے رکھ دو، پھر دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور پھر ان پرندوں کو بلایا تو کیا دیکھتے ہیں، فضا میں اس کی ہڈیاں جڑ رہی ہیں، گوشت اوپر چڑھ رہا ہے، پر واپس آ رہے ہیں، اور وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آ گئے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑی غالب ذات ہے، وہ بڑی حکمت والی ذات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے راہ خدا میں خرچ کرنے کی ایک مثال بتائی، فرمایا جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ ایک پر 700 گنا دیتا ہے، 700 گنا۔ ایسا جیسے ایک آدمی بیج ڈالتا ہے گندم کا، 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے سے اللہ نے 700 دانے دے دیے۔ فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت ایک خرچ کرنے پر 700 گنا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ آخری نہیں ہے، کسی کا اخلاص بڑھیا ہے، کسی کا مال بہت پاکیزہ ہے، جہاں خرچ کیا ہے وہ مصرف بہت اچھا ہے، پھر اللہ اتنا دیتا ہے کہ بس اللہ ہی جانتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ اتنا دیتا ہے۔ لیکن صدقات کی قبولیت کی مثبت شرائط کیا ہیں؟ مثبت شرائط کیا ہیں؟ کہ مال پاکیزہ ہو، مال پاکیزہ ہو، اس لیے کہ اللہ حرام قبول نہیں کرتا۔ اور اس کی مثبت شرائط ہیں، جہاں خرچ کر رہا ہے وہ خرچ کرنے کی جگہ بھی ہو، ایسا نہیں کہ اللہ کی نافرمانی بھی خرچ کر رہا، یہ سخاوت نہیں ہے۔ ایسا نہیں جس سے بے حیائی فروغ پا رہی، یہ سخاوت نہیں۔ ایسا نہیں جس سے گناہوں کو طاقت مل رہی، یہ سخاوت نہیں۔ ایسا نہیں کہیں اسراف کر رہا ہے، یہ سخاوت نہیں۔ اس پہ تو اللہ کی پکڑ ہے، جہاں خرچ کر رہا ہے وہ مصرف بھی ہو، اور پھر مصرف جتنا بڑھیا ہوگا، جتنا بڑھیا ہوگا اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب اتنا بڑھیا کر دیتے ہیں۔ ایک کسی بھی آدمی کی آپ خدمت کر دیں جو فقیر ہو، اللہ اس کا ثواب دے دیں گے، لیکن اگر کوئی ایسا فقیر ہو جو تہجد گزار ہو تو دونوں کی زمین پہ خرچ کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے ایک جگہ پہ دانہ ڈالا، ایک ہی دانہ نکلا، اور آپ نے ایک ایسی زرخیز زمین پہ بیج ڈالا، سبحان اللہ، اس سے ایک شاندار درخت نکلا جس پہ ہزاروں پھل آنے لگے۔ تو زمین کی زرخیزی کیا ہے کہ آپ کا مصرف کتنا بڑھیا ہے اور آپ کا خلوص کتنا ہے۔ ہاں وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے کہ صدقہ دینے کے بعد احسان جتلاتا ہو، صدقہ دینے کے بعد ریا اور نمود کرتا ہو، وہ صدقہ دینا ضائع ہے جس میں مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر تم کسی کو سب احسان جتلاتے ہو اور کسی کو تکلیف دیتے ہو، اس سے اچھا ہے تم صدقہ نہ کرو اور اس کو اچھی طریقے سے رخصت کر دو، اس سے اچھا ہے تم اسے اچھی طریقے سے رخصت کر دو۔ اور اس کا تذکرہ فرمایا شیطان تمہارے دل میں ڈالتا ہے مال کم ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، لیکن یاد رکھو تم صدقہ چپکے سے کرو، علل اعلان کرو، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو تمہارے مال و دولت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، جو اللہ کے راستے میں رکی ہوئی ہیں،
اور جن کا مقصد اللہ کا دین پڑھنا، اللہ کا دین پڑھانا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا، فرمایا یہ سب سے بہتر مصرف ہے تمہارے مال و دولت کا۔ احسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون، لیکن ان کی خوبی ہے یہ جھپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، یہ بھیکاری نہیں ہیں، یہ بھیکاری نہیں ہے، یہ جھپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو عزت نفس حاصل ہے اور ان کے پاس وقار موجود ہے، وقار ہے ان کے پاس، لیکن یہ اللہ کے راستے میں ایسے بند ہیں کہ انہیں مال کمانے کی فرصت نہیں، اور اسی کا تذکرہ فرمایا کہ ایسے لوگ تمہارے مالوں کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر سود کی مذمت فرمائی اور فرمایا سود خور کل قیامت میں جب قبروں سے اٹھے گا پاگلوں کی طرح اٹھے گا، ادھر گرے گا، سب پہچان لیں گے یہ سود خور ہے۔ اور فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ سود سے برکت نکال لیتا ہے، اور سود کی بنیاد پہ کھڑی کاروبار کی عمارت برباد ہو جاتی ہے، دیر سویر ہوگی لیکن بربادی ضرور آئے گی، اور برکت تو پہلے دن ہی سے ختم ہو جاتی ہے کہ مال میں جب برکت نہ ہو، اس مال کی نحوست یہ ہوتی ہے سکون نہیں آتا گھر میں، چین نہیں آتا گھر میں، اور اس گھر کے اندر جسے کہیں کہ محبتیں نہیں رہتی، اور اس گھر میں ایمان کا ماحول نہیں رہتا۔ یہ سود کی لعنت اور اس کی نحوست ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس سے برکت ہٹا لی۔ لیکن فرمایا وَيُرْبِ صَدَقَاتِ، اگر کوئی آدمی غریب ہے، کسی کو معاشی تنگی ہے اور کوئی آدمی فقیر ہے، تو فرمایا رزق کو بڑھانے کا سب سے آسان نسخہ جو قرآن نے بتایا ہے وہ صدقہ دینے کا۔ صدقہ دے دو اللہ امیر کر دے گا، صدقہ دے دو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، صدقات کے عادی بنو اللہ رب العزت تمہیں مالدار بنا دے گا، اور اگر مال کی کثرت نہ بھی ہوئی اللہ تمہیں دل کا غنی بنا دے گا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، فرمایا صدقات سے مال بڑھتا ہے، اور فرمایا اللہ سے اعلان جنگ ہے اگر تم سود خوری سے باز نہ آئے، سودی لین دین سے باز نہ آئے، سودی کاروبار سے باز نہ ہے، پھر کون ہے جو اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ اور جب بندے اور مولا میں جنگ ہوگی تو بتائیے ہار کس کی ہوگی؟ بندے ہی کی ہوگی۔ اور پھر تذکرہ فرمایا معاملات کے سلسلے کی ایک بڑی آیت قرآن کی، سب سے بڑی قرآن کی آیت معاملات کے سلسلے کی ہے، جس میں ہدایت فرمائی معاملات صاف ہونے چاہیے، معاملات صاف ہونے چاہیے، معاملات صاف ہونے چاہیے۔ جب تم معاملات کی لکھت نہیں کرتے اور معاملات صاف نہیں کرتے، بعد میں تنازع کھڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر کہیں سرا ہی نہیں ملتا معاملات کو سلجھانے کا، پھر کہیں سرا ہی نہیں ملتا معاملات کے سلجھانے کا۔ اس لیے معاملات کی تحریر کر لیا کرو، نہیں لکھ سکتے کسی سے تحریر کروا لیا کرو، لیکن معاملات کے سلسلے میں یہ ضروری ہدایت ہے کہ معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے، واضح ہونے چاہیے، بعد میں پھر جھگڑے اور بعد میں پھر نفرتیں وجود میں آتی ہیں۔ پھر ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، وہ اللہ کی وحدانیت پر، رسولوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے اور ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے، اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ ہماری مدد اور نصرت فرما دے۔ اور پھر سورہ آل عمران کا تذکرہ ہے، شروع میں اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور فرمایا اللہ حی القیوم ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ الفاظ اسم اعظم ہیں، جب کسی دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں تو اس دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک وفد آیا عیسائیوں کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ نظریہ پیش کرنے لگا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کا حصہ ہیں۔ فرمایا یہ قرآن کی آیتیں، وہ جو اللہ کی کتاب کی آیتیں جو متشابہات ہیں، ان سے غلط مطلب نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اور فرمایا دعا ہے جس سے دین پر خاتمہ، جس پر ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، اور وہ دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو، جس کی برکت سے اللہ رب العزت خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما دیں گے، اور ایمان ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما دیں گے۔ پھر وہ چیزیں جو عام طور پہ انسان کو پسند ہوتی ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے، مال سے، سواری سے، سونے سے، چاندی سے، اولاد سے، بیویوں بچوں سے محبت کرتا ہے، فرمایا یہ محبتیں تمہیں اللہ سے دور نہ کریں،
اللہ سے دور نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کیا جو کچھ ہے نا وہ ان سب چیزوں سے بہت بہتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے، وہاں کے باغات ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ اور اس جنت کے مستحق لوگ کون ہیں؟ جو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ یہ جنتیوں کے صفات ہیں، جنتیوں کے صفات ہیں، جو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو سحری کی گھڑیوں میں خوب کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور اللہ کی عظمت کی گواہی فرشتے دیتے ہیں، ملائکہ دیتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا آپ دنیا والوں سے کہہ دیں کہ میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، اور جو اللہ کی فرما برداری پہ آئے گا اللہ اسے ہدایت نصیب فرما دیں گے۔ اور میرا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لیکن پھر بھی اگر تم روح گردانی کرو تو اللہ پہ تمہارا حساب لے گا، اور اللہ حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔